السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس بات کا خود پیغام دیتا ہے کہ تم کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، آپ ذرا اس بات سے اندازہ کیجئے، اور پھر میں ان چند لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو اتنی وسیع و عریض اور اتنی بڑی رحمت کے باوجود بد نصیب اور بے نصیب ٹھہریں گے کہ اتنی بڑی رحمت کے دروازے کھلے ہوں اور پھر بھی بندہ ان دروازوں کے سائڈوں کی درزوں کے اندر پھنس جائے اور گزر ہی نہ سکے۔ فرمایا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر، انسانوں کے دلوں میں، حیوانوں کے دلوں میں، کیڑوں مکوڑوں تک کے دلوں کے اندر رحم، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رحمت کے 100 درجے ہیں، تو ان میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان تمام چیزوں کے لیے نازل کیا ہے۔ جیسے ہم آپ آپس میں ایک دوسرے سے، اپنے بچوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، دینی بھائیوں سے ایک محبت بن جاتی ہے، تو یہ اسی ایک رحمت کا صلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر ڈالا ہے۔ تو فرمایا کہ 99 ایک کم 100 میری رحمت کے ایسے درجے ہیں جن کو حصے ہیں جن کو میں قیامت والے دن اپنی مخلوق کے اوپر، اپنے بندوں پر تقسیم کروں۔ 7 زمینیں، 7 آسمان اللہ کی مٹھی میں، اور ایک ہاتھ جہنم میں سے اللہ تعالیٰ پکڑ کے جہنمیوں کا وہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے اوپر رکھے گا، جتنے لوگ اس پاؤں کے نیچے آئیں گے وہ بھی سارے جنت کے اندر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے لوگ جنت کے اندر، شہداء کی سفارش ہوگی، پھر جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا اذن حکم دے گا اس کی سفارش سے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی اتنی بڑی سیل لگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، اور ان لوگوں سے متعلق 3 4 5 روایات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ وَلَا يَنظُرُ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھا جائے گا اور نہ ان کو پاک کیا جائے گا۔ فرمایا پہلا بندہ مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا اظہار بند، اس کا تہمت وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ اب اس کو عام مسلمان بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو قیامت والے دن ایسے بندے کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھوں گا، نہ اس کو پاک کیا جائے گا۔ اور دوسرا بندہ
मालिक कज़्ज़ाब है, बादशाह, लेकिन झूठ बोलता है। बादशाह को क्या ज़रूरत पड़ी है झूठ बोलने की? जब तक उसकी हुकूमत है, उससे ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं है, उसने तो लोगों को ही पूछना है। लेकिन उसकी बदनसीबी ऐसी है कि वो अपनी रियाया के साथ झूठ बोलता है। तो झूठा बादशाह क़यामत वाले दिन न पाक किया जाएगा, न रहमत की नज़र से देखा जाएगा। फिर फरमाया कि बंदा आइलुल मुतकब्बिर है, माड़ा गरीब, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन मुतकब्बर बड़ा है, तकब्बुर बड़ा है, आकड़ बड़ी है, आजिज़ी नहीं है। फिर एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि उसमें भी फिर कहा कि 3 बंदे हैं, उनमें से कौन सा बंदा है? अपने किसी मुसलमान भाई पर एहसान कर देता है, कोई नेकी कर देता है तो उसको नशर करता है, उसको जितलाता है। तो एहसान करके जितलाने वाला बंदा और अपने मुसलमान भाई को एहसान करने के बाद जगह जगह उसको रुसवा करने वाला बंदा, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बंदा भी क़यामत के दिन न पाक किया जाएगा और न रहमत की नज़र से देखा। फरमाया वो बंदा